السلام علیکم، کوکنگ وتھ سیما علیم میں سیما علیم کی جانب سے خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک ٹپ لے کر آئی ہوں توے کو صاف کرنے کا۔ یہ دیکھیں توا کتنا خراب ہو رہا ہے۔ اس کو جب چولہے پر رکھتے ہیں تو اس کے اندر سے چکناہٹ نکل رہی ہے، تو اس میں جب ہم روٹی وغیرہ بناتے ہیں تو یہ چکناہٹ روٹی پر چپک جاتی ہے۔ تو اس کو صاف کرنے کا مختلف طریقہ ہے۔ میں اس میں سے ایک آسان طریقہ ٹپ آپ کو میں بتا رہی ہوں۔ اپنے توے کو آپ چولہے پر رکھیے، جب آپ کا توا جو ہے وہ گرم ہو جائے، دیکھیں یہ اس طرح سے سائڈوں میں یہ تیل چھوڑنے لگے نا، جس طرح سے یہ گندا گندا سا تیل تیل سا محسوس ہو رہا ہے، تو آپ توے کے اوپر پانی ڈال دیجیے۔ جب آپ یہ پانی ڈالیں گے تو یہ ساری چکناہٹ نکل کے سامنے کی طرف آ جائے گی، جیسے آپ کو اس ویڈیو میں نظر آ رہی ہے۔ یہ ساری چکناہٹ سامنے آ رہی ہے۔ اس کو اچھی طرح سے آپ گرم ہونے دیجیے، پورا پانی اتنا ڈالیں کہ پورا آپ کا توا پانی میں بھر جائے۔ یہ دیکھیں ساری چکناہٹ آپ کے سامنے نظر آنا شروع ہو گئی ہے۔ یہ ہمارا توا جو ہے وہ اچھی طرح سے صاف ہو رہا ہے۔ جب ہمارا توا اس طرح سے چکناہٹ چھوڑنا شروع ہو جائے اور یہ سائڈ خود بخود نرم ہو جائیں گے، پھر آپ کو چھری کی مدد سے اس کو دیکھیں اچھی طرح سے آپ اس کو، یہ دیکھیں اس کی پاپڑیاں نظر نکلتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ ابھی تو میں یہ ہلکا ہلکا سا آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں۔ پھر جب یہ اچھی طرح سے پانی میں ابال آ جائے نا تو یہ سافٹ ہو جائے گا۔ پھر یہ دیکھیں گے اس طرح سے یہ سافٹ ہو جائے گا اور آپ کا توا جو ہے بالکل صاف نیٹ اینڈ کلین ہو جائے گا۔ اب اس کو اچھی طرح سے پانی کو گرم ہونے دیجیے، اس کے بعد میں آپ کو دوبارہ کر کے دکھاؤں گی کہ یہ کس طرح سے یہ ہمارا توا جو ہے بالکل صاف ہو جائے گا صفائی کرنے کے بعد۔ یہ دیکھیں اس طرح سے جیسے یہ گرم ہو رہا ہے نا، اس کی چکناہٹ آرام سے یہ نکل رہی ہے۔ اس کے بہت سے طریقے ہیں، کچھ لوگ اس کو توے کو بہت گرم کرتے ہیں بغیر، میں نے تو اس میں پانی ڈالا ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر ایک عجیب سی اسمیل نہیں آ رہی ہے۔ آرام سے آپ کا توا جو ہے وہ صاف ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں یہ کتنا اس طرح سے کالک نکل رہی ہے۔ یہ وہ ساری چکنائی ہے جب ہم اس کے روٹی بناتے ہیں یا اس کے اندر کباب وغیرہ فرائی کرتے ہیں تو یہ ساری چکناہٹ جو ہے وہ سائڈ پہ جمع ہونے لگتی ہے۔ یہ دیکھیں اب اس کے بعد جب ہم روٹی اس کے اوپر بناتے ہیں تو اچھی طرح سے نکلتی بھی نہیں ہے، اور پھر ہماری روٹی کے کارنر جو ہیں وہ بالکل خراب سے ہونے لگتے ہیں، چکنے چکنے۔ یہ دیکھیں کافی حد تک اس کا یہ نکل گیا ہے۔ میں ابھی آپ کو اس کے اوپر سے کافی حد تک اس کے اوپر سے گندگی نکل چکی ہے۔ ابھی میں اس کو پھینک کر اس کی گندگی آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ توے کی کیا صورت حال ہے۔ یہ دیکھیں یہ سارا جو ہے نا بہت ایزیلی آرام سے اس کے اوپر سے یہ چکناہٹ نکل رہی ہے، تو آرام سے اس کے اوپر سے نکل رہی ہے۔ پانی میں نے اس کے اوپر سے پھینک دیا ہے، پانی میں رہنے کی وجہ سے بھی یہ کافی اس کے اوپر سے نرم ہو چکی ہے اس کی چکناہٹ، اور یہ ساری اس کے اوپر سے نکالی۔ اس طرح سے ہم اس کو کریں گے تو یہ ہمارا بالکل صاف ہو جائے گا توا، بالکل چمکتا ہوا۔ یہ دیکھیں آپ کو اس کے اوپر سے گندگی نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ یہ گندگی بیسیکلی جب ہم روٹی وغیرہ بناتے ہیں نا اس کے پارٹیکل چپک جاتے ہیں، چکناہٹ ہوتی ہے، یہ وہ ہوتی ہے۔ ڈیلی تو ہم اس طرح سے اپنا توا صاف نہیں کرتے، پر یہ ہے کہ ہمیں کرنا چاہیے، مگر جب آپ کو ٹائم ملے تو ٹائم کی مناسبت سے اس کے اوپر آپ اس کی صفائی کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ کس طرح سے یہ اس کی گندگی ساری نکل رہی ہے کالے کے اوپر سے۔ یہ دیکھیں کس طرح سے صاف ہو گیا ہے۔ اس کو مزید ہم اسی طرح چھری سے صاف کریں گے تو یہ اور صاف ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں اب جو پہلے کے مقابلے میں پہلے جب میں کر رہی تھی تو کتنی اس کے اندر سے نکل رہی تھی، اب اس کے اندر سے بالکل بھی نہیں نکل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کافی حد تک صاف ہو چکا ہے۔ اس طرح سے ہم اپنے توے کو دیکھیں یہ آپ کے سامنے، اگر اس کے اوپر مزید گندگی رہتی تو یہ آپ کو رہتی بھی نظر آتی، مگر اس وقت اس کے اندر سے نہیں ہے، تو دیکھیں اس کا مطلب یہ کافی حد تک توا جو ہے وہ صاف ہو چکا۔ اور یہ دیکھیں آپ یہ لائنیں دیکھیں، یہ پہلے یہ لائنیں نظر نہیں آ رہی تھی توے کی، اب یہ ساری لائنیں جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں۔ اس طرح سے ہم اپنے توے کو نیٹ اینڈ کلین کر سکتے ہیں۔ بچا کچا جو اس کے اندر ہے وہ بھی تھوڑا بہت نکل جائے گا۔ اس طرح سے مزید ہم چھری کی مدد سے اس کو صاف کریں گے تو یہ بچا کچا جو ہے یہ بھی اس کے اندر سے نکل جائے گا، یہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ یہ ہے توے کو صاف کرنے کا طریقہ۔ اس کو آپ لوگ ٹرائی کیجیے گا تو مجھے بتائیے گا کہ کیسا لگا یہ طریقہ میرا آپ کو توے کو صاف کرنے کا۔ انشاءاللہ پھر ملتا ہے پھر دوبارہ کسی ٹپ کے ساتھ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ لوگ میرے چینل میں نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے گا کہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو، کوئی ریسیپی، کوئی ٹپس وغیرہ آئیں تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچ جائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو، نئی ٹپ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔